میں آواز دیتا ہوں کوڈ نمبر 1115 کو، کوڈ نمبر 1115 کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر عالی مرتبہ، سامعین پرتمکین و اساتذہ اکرام، میں آپ حضرات کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اسلام میں عورت کا مقام اس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا۔ سفینہ اسلام کے ملاحوں، گلشن دین کے چہچہانے والے بلبلاں، قوم کی ڈوبتی نیا کے ہونہاروں، میدان خطاطیت کے شہ سواروں، بلا شبہ یہ جہان رنگبو خدائے بزرگ و برتر کی قدرت کاملہ اور اس کی بے مثال صنائیوں کا دل فریب مجموعہ ہے۔ اس کارگاہ حیات کی تمام تر مخلوقات میں عورت کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق ثابت ہوئی ہے۔ اس کے دل فریبی کا عالم یہ ہے کہ شاعر مشرق بھی بے اختیار کہہ اٹھے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر میں کائنات میں رنگ۔ لیکن شریکان بس اسلام نے صنف نازک کو تصویر کائنات میں رنگ آمیزی کا ذریعہ نہیں بنایا، جبکہ اہل مغرب نے اس کی نسوانیت کو بے حجاب کیا۔ اہل ہنود اسے دیوداسی منانے پر مصر۔ عیسائیوں کی عورت کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 582 میں کلیسا کی مجلس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی۔ یہ عجیب اتفاق ہے، جس وقت کلیسا کی مجلس سے فتویٰ صادر کر رہی تھی کہ عورتیں روح نہیں رکھتی، اس سے چند سال پہلے جزیرۃ العرب میں اللہ کا وہ آخری نبی پیدا ہو چکا تھا جو تمام کچھ لہو انسانوں کے حقوق کا محافظ تھا۔ اللہ کے آخری نبی نے عورت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور اسے عظمت اور رفعت کے بلند مقام پر فائز کیا۔ عورت کی نمایاں حیثیتیں 4 ہیں: ماں ہونے کی حیثیت، بہن ہونے کی حیثیت، بیوی ہونے کی حیثیت اور بیٹی ہونے کی حیثیت۔ ان 4 حیثیتوں کے اعتبار سے جو عزت، جو عظمت، جو محبت اسلام نے عورت کو دی ہے، دنیا کے کسی جدید اور قدیم قانون اور مذہب نے نہیں دیا۔ جب عورت کو ماں کا رتبہ عطا ہوا تو اس کی ممتا کو اس قدر عزت و احترام عطا کیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ اللہ، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ خود فیصلہ فرمائیے، جس سے اللہ کے رسول محبت رکھے، کہ مسلمان اس سے نفرت کر سکتا ہے، کہ اسے ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اسلام کو عورت کے حقوق کا غاصب قرار دیتے ہیں۔ میں ان حضرات سے پوچھتی ہوں، بتائیے اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جس نے اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا ہو، جس نے بیواؤں کو عزت کی مسند پر بٹھایا ہو، جس نے اس کے حسن و جوانی کو نہیں اس کے عورت ہونے کو قابل احترام ٹھہرایا ہو؟ آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے اسے کیا مقام دیا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے اسلام سے پہلے عورت گرد راہ تھی، اسلام نے اسے سر میں چشمہ بنا دیا، وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کے سیج پر بٹھا دیا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کی، وہ زیب میں کھانا تھی، اسلام نے اسے زینت کاشانہ بنا دیا، وہ ناشاد تھی، برباد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا۔ اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کا سجانا لگا دیا۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش بسر اٹھا کر نہ چلتا۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی اور ماں کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتا۔ اسلام عورت کا مقام اس کے حسن اور جوانی کے لحاظ سے متعین نہیں کرتا، بلکہ اسے عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے۔ اسے بچپن میں شفقت دیتا ہے، جوانی میں محبت دیتا ہے، بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے۔ اور میں پوچھتی ہوں یورپ کے اندھے پرستاروں، تم نے عورت کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہم نے عورت کو آزادی دی ہے، لیکن میں کہتی ہوں تم نے عورت کی آزادی چھین لی ہے، تم نے اس کا گھر گرہستر کردار چھین لیا ہے، تم نے ماں کی ممتا گم کر دی ہے، تم نے بہن کے سر سے آنچل چھین لیا ہے، تم نے اس کے حسن کو تماشا بنا دیا ہے، اس کے جوانی کو کھلونا بنا دیا ہے۔ تم عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو، اسلام نے اسے زینت کاشانہ بنا دیا۔ تم عورت کو حسن کے اجاگر کرنا چاہتے ہو، لیکن اسلام نے اس کی نسوانیت کو نمایاں کیا۔ تم عورت کو چوراہے پر لانا چاہتے ہو، لیکن اسلام اعلان کرتا ہے او اللہ کے بندوں، عورت کو عورت ہی رہنے دو۔ اللہ کے بندے اور بندیوں، اسلام نے جو عورت کو صحیح مقام دیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، نہ کہ یورپ کے شراب کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کو، اپنے دین کو، اپنے دنیا کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو تباہ و برباد نہ کرو۔ وفاقی صبر کی عظمت کی شاہکار ہے عورت، وفاقی صبر کی عظمت کی شاہکار ہے عورت، محبت کرنے والوں کی تو گلزار ہے عورت۔ یہ معنی رحم دل ہے، نرم خو ہے، صنف نازک ہے، یہ معنی رحم دل ہے، نرم خو ہے، صنف نازک ہے، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو ایک تلوار ہے عورت، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو ایک تلوار ہے عورت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔